رسول خدا کے پاس جوان کا یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے، روزگار میں تنگی ہے، تو نبی نے فرمایا کیا وضو کے ساتھ رہے؟ تو نہیں رسول اللہ، کہ ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرو، اللہ تمہارے رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آیا اور آغا بہجت نے کہا اس کو میرے قریب لائے، بڑا ملے۔ وہ جب بوڑھا گیا تو پوچھا آغا اس کو آپ نے کیوں بولا؟ کہ مجھے اس کے چہرے میں نور نظر آ رہا ہے۔ اور جب بوڑھے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیا ہو؟ کہ آغا بہجت کو تمہارے چہرے میں کا اور کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ امام رضا کا فرمان سے فرمایا اگر کوئی مومن کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو وہ دوش کسی اور کو نہ دے، خود کو دے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا۔ تو مومن ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے، بہترین عمل ہے آپ وضو کی حالت میں رہیں۔ وضو نور بھی ہے۔ تیسرا، وضو کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جتنی بیماریاں انسان کے وجود سے کیا ہو جاتی ہیں؟ رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرم تو فرمایا ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ دائم الوضو رہتا ہے۔ حدیث قدسی سنیے، اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے، دو لفظ ہیں عربی میں، ایک وفا ایک جفا۔ وفا یعنی وفاداری، جفا یعنی بے وفائی۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے کسی چاہنے والے کا وضو ٹوٹ جائے اور اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی۔ اگر وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے اس نے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ جفا کی۔ لیکن اگر وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو کرے تو اس نے اعلان وفا کیا اپنے رب کے ساتھ، یعنی ہمیشہ حالت عبادت میں رہ رہا ہے نا، اللہ کی اطاعت میں رہ رہا ہے اور ظاہری اطاعت میں رہ رہا ہے۔ فرمایا اگر وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا، وضو کیا تو وفا۔ اب اگر وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، اور اگر نماز پڑھے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی۔ کسی مومن نے کہا مولانا وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ نماز والی جو وفا ہے یہ تھوڑی مشکل ہے۔ اب ظاہر ہے آفس میں ہیں، کام پر ہیں، چلو وضو میں تو 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن آدمی 2 رکعت نماز مصلی ڈھونڈے، سجدگاہ ڈھونڈے۔ میں نے کہا یہ ہے 2 رکعت مستحب نماز، نہ مصلی کی ضرورت ہے نہ سجدگاہ کی ضرورت ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، ہر حال میں پڑھ سکتے ہو، اس میں بھی تمہیں 2 منٹ لگیں گے۔ ہاں، مستحب نماز کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، آپ چل رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تھوڑے سے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر، ایسے ہی کھڑے رہیں، الحمد پڑھیں، قل واللہ پڑھیں۔ جب رکوع کی باری آئے تھوڑا سا گردن کو جھکائیں، پھر گردن کو اوپر کریں، پھر سجدے کی باری آئے تھوڑا سا سر کو جھکا لیں۔ 2 منٹ آپ کو لگیں گے، آپ چلتے چلتے اللہ سے وفا بھی کر کے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ مستحب نماز ہے، اس کے لیے قبلے کی بھی اتنی شرط نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ نماز ہے مستحبی کے لیے ہے۔ ہاں اگر پڑھ سکتے ہو، مصلی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے تو بہتر ثواب یہ ہے کہ انسان مصلی پہ پڑھ لے۔ لیکن اگر اویلیبلٹی گاڑی پہ آدمی ہے، وضو کیا، ہاسپٹل میں ہے، اپنے کام پر ہے، کہیں پر بھی ہے، تو چلتے چلتے آدمی 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن کسی سے بات نہ کرو، اس 2 منٹ میں اپنی نماز کو ادا کر دو۔ تو کہا وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی۔ اگلا جملہ بڑا نورانی ہے، اب اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی۔ وہ صلا بھی دیتا ہے، وہ کریم رب ہے۔ وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو نہ کیا تو جفا کی، 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی۔ اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو بھی جفا کی، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی۔ اگلا جملہ اور نورانی، اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی۔ اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا، خدا وفا ہی وفا کرتا ہے۔ سادے سادے نسخے ہیں جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے۔ اور ہمیشہ حالت اب وضو کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت، وضو کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت، اور وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ من یمت یرانی، جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے۔ تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو باوضو ہو کر جاتے ہو نا، جب ذریعہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضو جاتے ہو، ہر حرم میں وضو کے ساتھ جاتے ہو، تو مجھے تو میری موت کا پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، کیونکہ زیارت علی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ پہلا اسٹیج ہے۔ دیکھیے عادتوں کی مثال جو ہے نا وہ کچے دھاگوں کی طرح ہے، جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچا دھاگا بن جاتا ہے،
ایک مہینہ کیا تھوڑا دھاگا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. ہاں ایک مہینہ کا، مولانا میں 6 مہینے نماز شب، اپنے قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں، جوانی میں اتنے دن میں نے نماز شب، ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جوانی کو چھوڑ دو، پچھلے زمانے، ابھی بتاؤ آج کیا کر رہے ہو؟ معیار تمہارا آج ہے، معیار تمہارا کل نہیں ہے. تو جب تم ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے ہو، وہ کچے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو، تو وہ کچے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے، اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن گئی، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی. پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ مضبوط زنجیروں کی مثالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھیں عبادت خدا اور عبادت پروردگار عالم اہل بیت اور اولاد اہل بیت کے وجود میں، کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی اعمال کو کیا دیا تھا؟ انجام دیا.